یہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ آپ فرماتے کرم ہوا ہیں، میں کہتے مدینہ پاک حاضری ہوئی، کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں گیا، سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے آ گئے، کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا، دوسرا دن آیا پھر بھوکا، تیسرا دن آیا پھر بھوکا، چوتھا دن آیا پھر بھوکا، فرماتے پانچواں دن آیا پھر بھوکا، فرماتے جب پانچواں دن آیا نا اور ذوف غالب آ گیا، فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، کہتے میں نہیں گیا کسی کے در پہ، فرماتے میں نہیں گیا کسی کے پاس، کہتے میں دربار مبارک میں حاضر ہوا، درود و سلام پیش کر کے میں نے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں، کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا میں محبوب علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا، کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں، ہائے ہائے، اور کہتے ہیں خواب میں سوتے میں آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا، اب فرماتے جب میں بیدار ہوا تو مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے، کہتے میں خواب ہی میں حاضر خدمت ہوا، حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، کہتے کیا دیکھتا ہوں دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے، کہتے میں نے خواب میں عرض کی جی محبوب، کہتے نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ فرمایا کھا، کہتے ہیں کیونکہ کھانے کا آرڈر تھا، کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نا توڑ کے کھا رہا ہوں اور ساتھ چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر رہا ہوں، کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب میں نا آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی میں نے کھائی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا، میں کھانا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہوا کیا آنکھ کھل گئی، وہ آدھی روٹی میں کھا نہیں سکا، لیکن کہتے قربان جاؤں آنکھ تے کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ میں جی ایویں تو نہیں مانگے آگے سنت نے کہا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ایویں نہیں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے۔ اب یہ اس طرح کی باتیں پتہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے بابوں سے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے، میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے، آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، 50 to 60۔ اس کی جو آخری حدیث ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ اینڈ پہ ہے، کوشش پوری کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، ہاں گنج بخش فیض عالم نہیں، اللہ سے مدد۔ بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے، کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے، وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر کیا کہنے، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے، یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے، جیسے نہیں خزانے ختم ہو گئے انما انا قاسم اللہ یوتی، یہ نہیں ختم۔ اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی، پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے، اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ آپ یہ پیش کریں، اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے، اے وچو نکلدا جے نہ دے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں جی، وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا بندوں کو پکارے گا،
اسباب اختیار کرے گا اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے. جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے. پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تم لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جی یہ روٹی امی سے مانگیں گے. او میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے، آپ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، سامنے موجود ہے. آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی. جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی، کہتے ہیں نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے. بھائی نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے. او جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے. آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے. پکتی ہیں تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. بھائی یہ نہیں آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو، نہیں، آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ پہنچائے گا. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن کس نیت سے؟ کہ اللہ پہنچا رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہے، اس حدیث میں موجود ہے. وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے، اس میں سے حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں. وہ حدیث تو پڑھ کے دیکھ لو. تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس ہے تو تاڑے بابے دے شاہی کوئی نہیں نا. ان کی کیا اوقات ہے؟ کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ اس قسم کی جو شرکیہ تعلیمات آ کے اس شخص کی طرف سے جو یہ دعوے دار ہو کہ میں نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، نماز میں تم پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس پوری ویڈیو میں اس نے اللہ کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ اللہ سے بھی مانگو. آج اس سال پہ کھڑا ہے، کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے. وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر کیا کہنے. اللہ کے آگے رو، اللہ سے مانگو، کوئی نہیں، بالکل فارغ. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی. آپ اللہ کو رسپانس کریں گے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں،
اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے. یہ اسماء اعظم ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہیں اسماء اعظم جن کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ایک اتنے نہیں، ایک کسی آیتی چ نہیں، کسی حدیثی چ نہیں. پھر آپ کو ہم مسند احمد کی حدیث نہ سنائیں جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ آگے سے اس نے نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں نا، آپ کا محدود ہے، اللہ کا غیر محدود ہے علم، آپ جو ہے وہ مستقل بذات نہیں ہے، غیر مستقل بذات ہے، آپ کا عطائی ہے، اللہ کا ذاتی ہے علم، اللہ کی رحمت ذاتی ہے، آپ کی عطائی ہے. اے کہانیاں اس زمانے چ ہوندیاں ہی نہیں سن بھائی، یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ان لوگوں نے بعد میں منسوب کر کے بیڑا غرق کر دیا امت کا. ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پڑھ دینے سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تر کے ہو. آیت کے مقابلے میں ان بابوں کا کیا لینا دینا؟ اور امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا. پرفیکٹ جملہ بولا. لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو. تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، غیر مستقل بذات مانتا ہوں، عطائی مانتا ہوں، ذاتی نہیں مانتا. نہ اس زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤندیاں. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے. یہ غصہ اس شخص کا، یار نبی علیہ السلام تو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے نا. ہمارے جیسا بندہ جسے تھوڑی سی توحید کی سمجھ ہے نا، اسے بھی پتا ہے کہ توحید کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ کے نزدیک. ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے. اتنا کچھ کر کے بھی امت بابوں کو پکار رہی ہے. اگر یہ کچھ نہ حضور نے کیا ہوتا، یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں نا کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی تو تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ نبی علیہ السلام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بلکہ ہوں تو کہنا چاہیے تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں.